somos a la fiesta de la República. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القدر ومن الشيطان الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Sangiti ya so sawai bace ci daga kuka shi sangiti bismillah da salida chiriti rahmat bibi halima wai spumese very good. السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہمارا فوکس بنیادی طور پر دو چیزوں پر ہے، ایک ہے ڈسپلن اور دوسرا ہے صفائی. اور میں آپ کو سچ مچ بتا رہا ہوں کہ میں جب یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو میں نے پرنسپل صاحب کو پہلے سے نہیں بتایا تھا کہ میں ویڈیو بنانے آ رہا ہوں. یعنی میرا مطلب اس بات سے یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کی صفائی اور ڈسپلن جو ہے ان کے حسب معمول کے مطابق ہے. یہ نہیں ہے کہ میں آ رہا تھا ویڈیو بنانے کے لیے تو انہوں نے اسکول صاف رکھا ہے اور ڈسپلن کو مینٹین رکھا ہے، بلکہ ان کی یہ روٹین کی صفائی ہے اور روٹین کی ڈسپلن ہے. تو آپ اس ویڈیو میں خصوصی طور پر دیکھیں گے کہ آپ صفائی کے اس عالم کو دیکھیں کہ یہ چھوٹے بچوں کا جو کلاس ہے اس میں بھی آپ کو چھوٹا سا کوڑا کرکٹ نظر نہیں آئے گا فرش پر، اور گراؤنڈ میں اور کسی کیارے میں اور کسی بھی جگہ میں آپ کو کوڑا کرکٹ گرتا ہوا نظر نہیں آتا. اور یہ سب کچھ جو ہے ایک تربیت کا نتیجہ ہے. تو جب اس لیول سے بچوں کی تربیت دی جاتی ہے صفائی اور ڈسپلن کا، تو آگے جا کے انشاءاللہ یہ پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ یا پرائیویٹ ادارے میں جائیں گے تو ایک بہترین ادارہ بن جائے گا. تو یہ جو ہے یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں ڈسپلن اور صفائی جو ہے اپنے انتہا کو چھو رہی ہے. اگرچہ یہ ایک دیہاتی علاقہ ہے، یہ پاکستان کا ایک دور دراز علاقہ ہے، لیکن پرنسپل صاحب کی کلیئر کٹ ویژن اور ان کے محنت کی وجہ سے آپ اس اسکول میں صفائی اور ڈسپلن کے بہت ہائی لیول دیکھتے ہیں تعلیم و تربیت کے ساتھ. تو آپ اس کو دیکھیں اور انجوائے کیجئے اور اپنے بچوں کی بہترین فیوچر کے انتخاب کے لیے اچھے ادارے کا انتخاب خود کیجئے. ٹھیک ٹھاک. اچھا تو آپ ایسے What is your name? My name is Zawir Shah. What's your name? My name is Awais. What's your name? My name is Muhammad Anas. What's your name? پیکنگ نہیں کرا ہے.
ولی شاباش فهم ولا تاسو ها سینیئر سلی کی الف بی لیکي تاسو نوم دی Anisa. ها Anisa. انیسا شاباش تاسو نوم دی Aisha. عائشہ استا Ajwa. عجوہ زبردست Fatma. فاطمه شاباش تاسو ټول تکړه ها عادلانی شاباش تاسو هم ایگزام دی نن کنه دیکھیے یہ اسلامیات کی پیپر ہے، اس میں یہ اسائنمنٹ بھی شامل ہے، یہ اسائنمنٹ ہے تو خستہ سپدی کے اسائنمنٹ ہم شامل ہی ہاں جاسری بچی جاسری ہاں دس پیپر دے Islamiyat. اسلامیات او دا اور سر سے دی Kita dua. دا اسائنمنٹ دے Yes. ہاں ہاں شاباش شاباش زبردست اور آپ کا یہ ہے Yes. یہ کیا کرتا ہے Dua mangga. دعا مانگتا ہے اور یہ آپ نے مسجد نبوی کا گنبد بنائے ہیں، اس کا نام ہے گنبد خضرا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ بھی اسائنمنٹ ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، ہاں مسجد میں داخل ہونے کی دعا. اچھا زبردست 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 گڈ ایکسلنٹ ایکسلنٹ. تاسو نه دي جوړ کړي جی زه شپږم کې نه راغلم. آتش پاکم کی ہے اس کا بچوں نے پریزنٹیشن بھی دیا، اس کے الگ پیپر کے ساتھ اس کے الگ نمبرز ہیں، مارکس ہیں، اور یہ مختلف یہ اسلامیات کے ساتھ آپ اسائنمنٹ بھی دے رہے ہیں ہم ہر تمام سبجیکٹ میں. اچھا یہ گھر میں کرتے ہیں؟ گھر میں کرتے ہیں اور اس کے الگ مارکس ہوتے ہیں. اس کے کتنے مارکس آپ دیتے ہیں؟ اس کے 40 مارکس اس کے ہوتے ہیں اور 60 مارکس جو ہے وہ اچھا پیپر کے. یہ صرف اسلامیات میں ہے یا ہر سبجیکٹ میں؟ تمام سبجیکٹ آل سبجیکٹ میں ہوتے ہیں. اچھا یہ آپ کے اسکول کا میرے خیال میں ایک یونیکنیس ہے، کیونکہ جو اسلامیات کا سبجیکٹ ہے 40 مارکس کے لیے یہ اسائنمنٹ دیتے ہیں اور بچے گھر میں کرتے ہیں. یہ ایک قسم کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی آتے ہیں، کیونکہ یہ جو آرٹ ہے تو دوسری اسکول بھی اس کو فالو کرتے ہیں. چلڈرن اکیڈمی کی سائنس لیبارٹری میں جاتے ہیں اور ان کی فیسلٹیز آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ سائنس لیبارٹری ہے اور اس میں جو ہے سارے جو سائنس ایکوپمنٹس ہے وہ موجود ہے. تو اب ہم سر سے اس پر بات بھی کریں گے کہ وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں. سر تو آپ سائنس لیبارٹری کو کس طرح ایجوکیشن پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس بیسیکلی میتھمیٹکس، فزکس اور کیمسٹری، بایولوجی کی مختلف قسم کے لیبارٹری اپریٹس ہے اور یہ مختلف ایکسپیریمنٹس میں استعمال ہوتے ہیں. مختلف اسٹوڈنٹس جس طرح کلاس 9 اور 10 کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس پر مختلف اسٹوڈنٹس اپنے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اپنی ایجوکیشن کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کی ویریشنس اور انوویشنس لاتے ہیں. اوکے سر، تھینک یو ویری مچ. یو آر موسٹ ویلکم. آج کل پاکستان میں بلکہ دنیا میں کتاب بینی کا جو رجحان ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے. تو امان چلڈرن اکیڈمی میں
کتاب بینی کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے لائبریری میں جو ہے بچے جو ہے یہ تو یہ ان کی لائبریری ہے اور بچے یہاں فارغ اوقات میں کتابیں دیکھتے ہیں اور یہ جو ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کتاب بینی کی طرف توجہ بہت کم ہو رہی ہے. تو یہ بچے ادھر اس لائبریری میں اپنی پسند کی کتاب لے کے اس کو دیکھتے ہیں اور ادھر ان کی ایک سر ان کی نگرانی کرتے ہیں. ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں, بس وہ خود اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں. صرف گائیڈنس کے لیے یہاں ایک ٹیچر موجود رہتا ہے تاکہ بچوں کو اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور اگر کسی مشکل لفظ کی معنی پوچھنی ہو یا اس طرح کی ہو تو ان سے پوچھتے ہیں. اچھا, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں تو کتاب کی طرف جو رجحان ہے وہ ہمارا دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. تو ہم نے اس بات کو فوکس کیا ہے کہ اگر بچوں کو کتابیں پرووائڈ کی جائے اور ان کو اسٹڈی کرے تو اس سے ان کو ایک معلومات بھی ملیں گے اور ساتھ ہی وہ کتاب کے ساتھ دلچسپی رکھیں گے. تو اسی وجہ سے ہم نے اپنے بہت کم وسائل میں اس لائبریری کو ارینج کیا ہے اور یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم نے ان کے ذہن کے مطابق مختلف قسم کے بکس رکھے ہیں جس میں ہمارے پاس زیادہ تر اسلامک بکس ہے, جنرل بکس ہے اور ایک ڈکشنریز ہے, سائنس کے بکس ہے تاکہ اس سے ہمارے جو بچے ہیں اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مستفید ہو سکے اور معلومات حاصل کر سکے. تھینک یو سر. اچھا, ان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں لائبریری میں آتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں. بچی تدا کم کتاب گورے؟ انگلش گرامر کتاب گورم. جی, اور دا چالی کے لے رہے احسان فائز قریشی. احسان فائز قریشی کتاب انگلش گرامر دا پارا دا گورے؟ یس سر. ہاں خبر چی تدا کتاب دلتا گوری چی 13 کے کا نا؟ ہاں شاباس. تدا کتاب گوری بچی؟ ہاں گوڈ گوڈ ایکسلنٹ. وہی تو خود انگلش کتاب گوری. شاباس شاباس. تاسو ادھر کے دینا بچی تدا دی سکول کی تاسو تسنگا پڑھائی کئی خیر؟ تاسو خوشحاله یې چې د سکول ته راځئ؟ دا سکول هم خوښ دی؟ دا سکول ستا خوښ دی دلته کې راځئ او ټیچران درته صحیح پڑھائی کوي؟ یس سر. بالکل جی, ہم نے ان کے لیے بہت اسپیشل کوٹا رکھا ہے. جو اسپیشل پرسن جو اسپیشل پرسن ہے اس کے لیے ہم نے 70% ڈسکاؤنٹ رکھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس امان چلڈرن اکیڈمی میں ایک اعزاز اس کو یہ بھی جاتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے یا جس کے والدین فوت ہو گئے ہیں یا اس قسم کے اسپیشل پرسنس ہیں تو اس کے لیے ہم نے اسپیشل کوٹا رکھا ہے 70%. اس کے ساتھ ہم کنسیشن کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. آپ کا نام کیا ہے؟ سر میرا نام محمد معاذ خان ہے. اور آپ کون سی کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ میں کلاس 10 کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور کون سی اسکول کا نام کیا ہے؟ اسکول کا نام امان چلڈرن اکیڈمی. اچھا, تو آپ اس اسکول کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو اساتذہ کرام کس طرح پڑھاتے ہیں اور یہاں پرنسپل صاحب کس طرح ہے؟ آپ خوش ہیں ان سب سے؟ الحمدللہ ہمارے پرنسپل صاحب بہت اچھے انسان ہے اور اساتذہ کرام بھی بہت اچھے. ہم یہاں سے بہت اچھا پڑھتے ہیں. میں پہلے ایک اسکول میں گیا تھا, وہاں پر ڈسپلن نہیں تھا. میں پھر وہی اسکول میں آیا ڈسپلن کے لیے. بہت شکریہ. سننے والوں کو السلام علیکم. میں تقریباً اس امان چلڈرن اکیڈمی میں 10 سال سے پڑھاتا رہا ہوں
اور میں یہاں اسپیشلی میتھمیٹکس اور انگلش کا ٹیچر ہوں. میں مختلف، آپ کو چونکہ پتہ ہے ایک کلاس میں مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، مختلف کیٹیگریز کے. بعض اسٹوڈنٹ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، بعض کمزور ہوتے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہر ایک ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کے سائیکالوجی کے مطابق پڑھانا چاہیے تاکہ بچے صحیح طریقے سے سمجھ سکے. اور میرا بھی یہی طریقہ ہے کہ میں نے ایک کلاس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. اے اور بی گروپ میں نے اس کا نام دیا ہے. اے گروپ میں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ جلدی پک اپ کرتے ہیں، اور بی گروپ میں ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ کمزور ہے. تو میں ان کے مطابق، ان کے سائیکالوجی کے مطابق ان کو میں پڑھاتا ہوں. جی تھینک یو ویری مچ. یو آر موسٹ ویلکم. في زواخر لا لا Attention! Decide position. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير زور بس
امان چلڈرن اکیڈمی میں بچوں کے واش رومز کا بہت یونیک قسم کا سسٹم موجود ہے، اور یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے دوسرے اسکولوں میں، کیونکہ یہ فیسلٹی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں یہ لکھا گیا ہے کلاس 6 7 8 9 بوائز کے لیے، تو اس پہ لکھا گیا ہے باقاعدہ کہ ان کلاسز کے لیے یہ واش روم ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بالکل صاف ستھرا اس طرح کی اچھا پانی سسٹم باقاعدگی کے ساتھ موجود ہے۔ ہاں باقاعدہ بالٹی اور ادھر لوٹا ہے، ٹوائلٹ ایریا ہے۔ ہاں جی، اس کو ہم نے اسپیسیفائی کیا ہے بچوں کے لیے الگ الگ، بوائز کے لیے الگ اور گرلس کے لیے الگ الگ واش روم ہے۔ آپ واش روم کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا اندر جو ہے انتظام لوٹے بالٹی وغیرہ کا انتظام اور پین وغیرہ کا انتظام اس میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو واش روم ہے اس پہ لکھا گیا ہے نرسری KG 1st 2nd گرلس کے لیے ہے، انر اسٹائل۔ تو یہ بچوں کے لیے جو گرلس ہے ان کے لیے، اور اس کے اندر سب کچھ موجود ہے بچوں کے لیے۔ اچھا یہ جو ہے واش روم نرسری KG 1st 2nd کی جو بوائز ہیں ان کے لیے مختص کی گئی ہے، اور اس کے اندر سب کچھ ہے، یعنی صفائی۔ یہ اسٹاف روم کے لیے ہے، یہ اسٹاف یہ اسٹاف روم کا واش روم ہے، اس میں فیسلٹیز کا دیکھ سکتے ہیں، صاف ستھرا پانی، لوٹا اور اس کے ساتھ یہ برش۔ اس واش روم سے جب نکلتے ہیں تو باقاعدہ ادھر صابن پڑا ہے، اس سے ہاتھ دھوتے ہیں بچے اور پھر صاف ستھرا جاتے ہیں۔ یہاں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ بچے جب آتے ہیں تو ان کی بوٹس خراب ہوتے ہیں، تو ان کے لیے باقاعدہ یہ کپڑے رکھے گئے ہیں۔ بچے آتے ہیں اور اس طرح جو ہے اپنی بوٹس صاف کرتے ہیں تاکہ کلاسز میں بالکل صاف ستھرے چلے جائے، تو یہ اس مقصد کے لیے یہ رکھے گئے ہیں۔ اور یہ آپ کو کسی اور اسکول میں یہ ایک عجیب یونیکنیس ہے، دیکھیں یہ سارے کپڑے رکھے گئے ہیں، اور جو بچے جن کے شوز گندے ہو تو اس سے صاف کیے جاتے ہیں اور پھر کلاس میں صفائی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ادھر بچے آتے ہیں اپنے آپ کو کلاس میں تیار کرنے کے جانے سے پہلے اپنے بالوں کو صحیح کرتے ہیں۔ ادھر کنگھی بھی پڑی رہتی ہے اور ایک گلاس بھی ہے، تو اس طرح کے یہ ادھر کلاس میں جانے سے پہلے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، پھر کلاسز میں چلے جاتے ہیں۔
یہ کچن ہے، اور کچن میں جو ہے پانی کا باقاعدہ نظام موجود ہے. اگر تو کرتے ہیں. اور یہ ریفریشمنٹ کے لیے ٹیچرز وغیرہ کے لیے آئے ہیں. یہ ادھر یہ ٹاول رکھا گیا ہے، اور جو بچے واش روم سے نکلتے ہیں ہاتھ صابن سے دھوتے ہیں، پھر اس آئینے میں دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں، اس سے ہاتھوں کو پوچھتے ہیں، اور پھر جو ہے یہاں بچوں کے لیے پانی کا بہترین نظام موجود ہے. یہ ٹینکی جو ہے اس میں روزانہ فریش پانی ڈالے جاتے ہیں. یہ مشین لگا ہوا ہے، اور ادھر سے بالکل فریش پانی روزانہ اس میں ڈالا. ادھر سے پانی بھرتے ہیں، اور پھر ادھر آ کے چیئرز پر بیٹھتے ہیں اور پانی پیتے ہیں بیٹھ کے. دائیں ہاتھ سے دیکھیں نا، یہ بچی دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، یہ بھی دائیں ہاتھ سے، اور 3 سانسوں میں سنت طریقے سے یہ پانی پیتے ہیں. تو ادھر یہ انتظام موجود ہے. بچے آ کر ادھر بیٹھ کے پانی پیتے ہیں، اور اس میں بالکل فریش پانی ملتے ہیں. دیکھیں یہ بالکل فریش پانی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ گلاس پڑے ہیں، بالکل صاف ستھرے گلاس ہیں. تو اس میں یہ بچے جو ہے پانی پیتے ہیں. یہ پانی پیتے ہیں. مختصر تعارف تاسو په وړاندې کوم. د هغې نوم دی افیکټیو ټیچینګ. مطلب ټیچینګ کې چې کوم ایکووکیشنز دي، کوم پرابلمز دي، یا کوم کنفیوژن دی، د هغې کلیر کېدو لپاره به دوی موږ ته ښکلي ګایډلاین راکوي. زه تاسو نه امید ساتم چې زموږ راغلی دروند قدرمند میلمه به تاسو ډېر په درناوي سره استقبال کوئ. زه اوس دعوت ورکوم محترم قابل قدر عزتمند ډاکټر صاحب ډاکټر عبدالله صاحب چې هغوی سټیج ته راشي او تاسو په وړاندې خپل خیالات پیش کړي. هغه اوس چې هغې لپاره د یو میډیم ضرورت وي، لکه فور ایگزامپل سانګ ویو شو. فلسطین
میرا نام ضیاء الحق قریشی ہے اور یہاں پر میں وائس پرنسپل کے عہدے پر ہوں اور ساتھ ہی میں انگلش اور میتھمیٹکس کا ٹیچر ہوں. اوکے سر. میرا نام احتیاط عالم ہے. میں تقریباً 1 سال سے یہاں پر میتھ فزکس پڑھاتا رہتا ہوں اور یہاں پر میں جو لیکچر دیتا ہوں تو وہ اپ ٹو ڈیٹ مطلب میں ریسرچ کرتا ہوں اور اس کے مطابق جو میں لوگ مطلب اسٹوڈنٹ کو میں پڑھاتا ہوں تاکہ اسٹوڈنٹ کو اب آنے والی دور میں کوئی مشکلات نہ ہوں. جی زمان قاری رحیم شاه دی. زه دلته کې د 2016 نه د ناظري او د تجوید استاد یم دلته کې او مونږ دلته کې د ناظري او د قرآن پاک چې کوم ترتیب دی دا دلته کې ماشومانو ته ښایو او کلاس 4م کلاس پورې چې ماشوم ورسي نو هغه له ناظره قرآن پاک سره د تجوید ورزي او مونږ والدینو ته یو بهترین انسان ورکو. شکریہ جی احسان صاحب آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں. حافظ امان اللہ قریشی MD آف دی امان چلڈرن اکیڈمی. الحمدللہ ہم یہاں بچوں کو 2 چیزیں دیتے ہیں, ایک تعلیم اور دوسری تربیت. دونوں چیزیں بہت احسن طریقے سے اور اچھی طریقے سے ہم دیتے ہیں اور اس کا رسپانس بھی ہم محسوس کرتے ہیں. والدین ہم سے بہت خوش ہیں ان دونوں چیزوں. السلام علیکم. میرا نام ذکر اللہ ہے اور میں یہاں پچھلے 7 سال سے اردو پڑھاتا ہوں. السلام علیکم. میرا نام عقیل جان ہے. میں 3 سالوں سے ادھر بایولوجی پڑھاتا ہوں اور بایولوجی میں ہمارا کوشش رہتی ہے کہ ہم بچوں کو زیادہ تر چیزیں پریکٹیکلی سمجھائیں. تھینک یو سر. امان چلڈرن اکیڈمی کی فاؤنڈر اور رننگ پرنسپل امان اللہ قریشی صاحب یہاں کی ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں 4 سدے کے اور یہ ایک بہترین ایجوکیشن سسٹم انہوں نے شروع کیا ہے. یہ ان کی مرہونی محنت ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس اسکول کا آغاز کیسے کیا اور کون سی جذبے سے کیا, موجودہ حالات کیا ہے اور اس کا فیوچر ویژن کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم. تھینک یو سو مچ. اوکے سر. سر آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے کیونکہ میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ آپ نے اس اسکول کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات ایک کی ہے اور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. تو آپ نے اس اسکول کا آغاز کب کیا, کیسے کیا اور آپ کو کون سی چیلنجز کا سامنا پڑا ابتدا میں؟ شکریہ جی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کسی چیز کو شروع کرنا اور اس کو کامیابی تک پہنچانا آسان کام نہیں ہے. اسی طرح ہم نے 2 جنوری 2004 میں ادارے کا آغاز کیا. اگر میں یہ کہوں کہ بالکل 0 بجٹ سے ہوا ہے کیونکہ صرف میرے لیے ایک کرسی تھی اور بچوں کے لیے میں نے 2 6 فٹ میز بنائے تھے جو بچے اس پر بیگز بھی رکھتے اور ساتھ پڑھتے تھے. اب الحمدللہ ادارے نے 17 سال ہسٹری بنائی. اچھا سر, آپ کی جو تعلیم و تربیت میں جو ترجیحات ہے وہ کیا ہے, یعنی آپ تعلیم اور تربیت میں خصوصی طور پر کن پہلو پر زیادہ توجہ دیتے ہیں؟ یہ جملہ تو بہت زیادہ مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یعنی بہترین تعلیم و تربیت فراہم کرتے ہیں, لیکن میں نے اس جملے کو تھوڑا سا چینج کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم بہترین تربیت اور تعلیم دیتے ہیں کیونکہ بچے کو پہلے سے سمجھانا کہ وہ اسکول میں کس طرح یہاں اسکول کا ٹائم یوٹیلائز کرے, یہاں کیسے بیٹھے, کیسے سیکھنا ہے, کیسے اس کو پڑھنا ہے, کیسے اس کو لکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم بچوں کو تربیت دیتے ہیں اور بچوں کو اسکول میں اور گھر میں فرق بتاتے ہیں. تعلیم میں اور علم میں اس کا شوق پیدا کرتے ہیں اور اسی طرح اس کو کہتے ہیں کہ تعلیم کیا چیز ہوتی ہے, استاذ کیا ہوتا ہے, اسکول کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پڑھاتے ہیں. اوکے سر. آپ آج کل کی موجودہ مہنگائی کے دور میں اسکول چلانا ریڑھ مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں جو شعر لانے کے مترادف ہے, تو آپ اپنا انکم اور آؤٹ کم کو کیسے بیلنس کرتے ہیں؟
یہ تو بہت بڑی بہت مشکل کام ہے، اپنے بجٹ کو بیلنس رکھنا، اپنی چیزوں کو متوازن رکھنا، لیکن کووڈ-19 سے تو تمام ادارے اور تمام کاروبار متاثر ہوئے ہیں، اسی طرح ہم بھی متاثر ہیں، لیکن ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں اور اس چیز میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہے کہ ہم نے اپنے بیلنس کو اور اپنے انکم آؤٹ کم کو پیرلل یا متوازن اچھا سر، آپ کے ساتھ کون سی کلاس سے کون سی کلاس تک اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ ذرا اپنی فیس شیڈیول کے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی بچہ یہاں لاتا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ کون سی کلاس کی کتنی فیس ہے، اور آپ کون سی کلاسز کو پڑھاتے ہیں، اور میل اور فیمیل کے بارے میں۔ یہ تو ایک دیہاتی اور گاؤں والا علاقہ ہے، ہم نے یہاں فی بہت موضوع اور مناسب رکھا ہے۔ ہمارا جو ایڈمیشن فی ہے یہ 6,000 روپے ہے، اور نرسری فیس 1,000 روپے ہے، پر پھر وہ کلاس وائز جو ہے 100 روپے ہے، یعنی 100 روپے انکریزمنٹ ہم نے کیا ہے۔ اسی طرح کے جی کا فیس 1100 اور فرسٹ کا فیس 1200، اور اسی طرح آگے ہے۔ اچھا سر، یہ کون سا علاقہ ہے، ذرا ایڈریس بتائیے کہ اگر کوئی ویڈیو دیکھے اور بچوں کو لائے تو آپ کس طرح ادھر لا سکتے ہیں؟ جی، یہ تو ڈسٹرکٹ چارسدہ تحصیل تنگی میں یہ شیرپاؤ زون علاقہ ہے، یہاں یہ یونین کونسل زیم قلعہ ہے، اور اس کو شاخ نمبر 3 علی جان قلعے سے پہچانا جاتا ہے۔ امان چلڈرن اکیڈمی بالکل روڈ کے اوپر واقع ہے، خیبر پختونخوا پاکستان۔ خیبر پختونخوا پاکستان۔ اوکے سر، آپ کا فیوچر ویژن کیا ہے سر؟ ہمارا تو الحمدللہ ایک ریٹن پلان ہے، اور ہمارا سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے ادارے کو بہترین اور اعلیٰ سٹینڈرڈ تعلیمی ادارہ بنائیں۔ پہلا ہمارا ادارہ جو تھا وہ پرائمری تھا، پھر ہم نے اپ گریڈ کیا، مڈل کیا، پھر ہم نے اپ گریڈ کیا میٹرک یعنی تک کیا، اور اب انشاءاللہ ہمارا جو فردر پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کالج تک انشاءاللہ اس کو اپ گریڈ انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، موجودہ وقت میں آپ کو کون سے پرابلمس ہیں؟ موجودہ وقت میں تو الحمدللہ ایسی کوئی سیریس پرابلم نہیں ہے، لیکن یہاں جو ہمارا جو عمارت ہے، بلڈنگ ہے، اس میں تھوڑا سا جگہ کی کمی ہے، تو ہم دوسرا جو ساتھ کوئی بلڈنگ تلاش کرتے ہیں تاکہ جو یہ سینئر سیکشن ہے مڈل سے اوپر، یہ اس کے لیے دوسرا سیکشن ڈھونڈ لے اور یہ وہاں شفٹ کریں۔ اچھا، آپ کے ساتھ میل اور فیمیل دونوں اسٹوڈنٹس ہیں؟ جی بالکل، یہ کوئی ایجوکیشن ہے۔ اور اسٹاف کیسا ہے؟ اسٹاف بھی الحمدللہ ہمارے میل اور فیمیل دونوں ہیں؟ میل اور فیمیل بھی ہے ساتھ، اور کلاس 4 تک یہ کلاس وائز ہے، اور کلاس 4 کے بعد 5th سے لے کے 10th تک یہ پیریڈ وائز ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ۔ اچھا سر، آپ کی جو اسٹاف ہے اس میں مطلب ہے کم سے کم آپ کیا کرائٹیریا رکھتے ہیں ٹیچر کے سلیکشن میں، اور آپ کے ساتھ ہائی کوالیفائڈ یا کون سے ایجوکیشن والے اسٹاف آپ کے ساتھ موجود ہیں؟ کرائٹیریا تو الحمدللہ ہمارا بہت ایک زبردست کرائٹیریا ہے۔ فیمیل کے لیے ہم کم سے کم FA تک اور CT یہ پروفیشنل ڈگری بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ بچوں کو اچھی طریقے سے پڑھائے، اور جو کلاس وائز ٹیچر وائز پیریڈ وائز کلاسز ہوتے ہیں ان کے لیے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہونا لازمی ہے، یعنی بایو کو پڑھانے کے لیے MEC باٹنی یا بایولوجی کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے میتھس پڑھانے کے لیے MEC میتھس موجود ہے، اور فزکس پڑھانے کے لیے زیادہ تر ٹیچرز آپ کے ساتھ ماسٹر ہیں جی، اور پروفیشنل ڈگری بھی ہولڈر بھی ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کمنٹس میں ضرور کیجئے۔ اگر آپ کا اپنا اسکول ہو یا آپ کے علاقے میں کوئی اور بہترین اسکول ہو جو کہ بہترین پرفارمنس دے رہی ہو، تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے تاکہ ہم آپ کے بہترین پرفارمنس لوگوں کے سامنے لائیں، اور آپ کی اسکول کی جو پرفارمنس ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔